اچھا پچھلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی نستعین و خیر ناصرین۔ پچھلا جو ہم نے چیپٹر بیان کیا تھا، چھٹا چیپٹر، اس کے متعلق ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ساتویں چیپٹر کی متعلق مطالعہ کا کہا تھا، اس میں اگر آپ لوگوں نے کچھ مطالعہ کیا ہے تو اگر کچھ بیان فرمانا چاہیں تو آپ میں سے کوئی بیان کر سکتے ہیں۔ یہ 7واں چیپٹر جو ہے یہ اتحاد عقل و معقول پہ ہے، اور اس میں علم و ادراک کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ اپنی ذات کا علم و ادراک، دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے یہ بیان فرما دیں کہ اس چیپٹر کا عنوان کیا ہے۔ عنوان جب تک مشخص نہیں ہوگا، آگے بحث علم و ادراک سے ہی تو مربوط ہے، لیکن یہ ہے کہ علم و ادراک کی کون سی بحث ہے۔ یہ اس میں یہ ہے کہ جیسے اس میں یہ بتایا ہوا ہے نا کہ عالم، معلوم اور علم، یہ تینوں ایک لحاظ سے تو یہ تینوں مختلف چیزیں معنی کے لحاظ سے، لیکن ان کا جو ریفرنس ہے، مطلب یہ کسی ایک ہی چیز کو مصداق یا ریفرنس میرا خیال ہے اسی کو کہیں گے کہ جس چیز جی کو یہ سمجھ رہی ہیں، جس چیز کی طرف یہ تینوں اشارہ کرتی ہیں، وہ چیز ایک ہی ہو، ایسا ہی ہے۔ نہیں، اس کے اعتبار سے ایک ہے، مصداق کے اعتبار سے یہ تینوں مفہوم ایک ہیں، اور خود مفہوم کے اعتبار سے یہ تینوں جدا۔ اصل میں بحث ہے اتحاد عاقل و معقول کی بحث، یا دوسرے لفظوں میں سے کہا جاتا ہے اتحاد عالم و معلوم، جی یا تیسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے اتحاد مدرک و مدرک۔ یہ بحث ہے اصل میں۔ تو اس جی جی بحث کو سمجھایا ہے انہوں نے کہ اس کی کس جیسے بحث ہے اس بارے میں۔ جی اچھا، یہ میں جتنی تھوڑی سی مجھے سمجھ آئی ہے پاگل صاحب، یہ تھوڑی سی میں بتاتی ہوں، اور پھر اس کے بعد جہاں مجھے سمجھ نہیں آئی ہے وہ بھی میں جی بتا جی دیتی ہوں۔ تو سمجھ اس میں مجھے یہ آئی ہے کہ اپنی ذات کا علم و ادراک ہے، ایک علم کی صورت یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی ذات کے علاوہ دوسری اشیاء کا علم و ادراک ہے۔ تو اپنی ذات کا علم و ادراک کی صورت میں تو اتحاد عقل و معقول آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چونکہ ذات بھی اپنی ہے، علم بھی آپ اس کا حاصل کر رہے ہیں، آپ خود ہی عالم ہیں، آپ خود ہی معلوم ہیں، تو اس صورت میں تو اتحاد عقل و معقول ہے، جس میں کہ یہاں پہ انہوں نے میرا خیال ہے اس کو علم حضوری کہتے ہیں شاید، جی۔ اپنی ذات کے علم کو۔ دیکھیں، ہر تو شخص اپنی ذات کا عالم ہے، اس کے لیے جی اسے کسی دلیل کی، واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص کے پاس اس کی اپنی ذات کیا ہے، حضوراً موجود ہے، جی جی اس میں حصول اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دوسری صورت جو ہے وہ یہ کہ نفس کا اپنی ذات کے علاوہ دوسری اشیاء کا علم رکھنا۔ تو اس میں یہاں پہ تو ہے کہ ملا صدرہ سے پہلے کوئی بھی اس کا قائل نہیں تھا۔ ملا صدرہ قائل تھے کہ اتحاد عقل و معقول پھر بھی ہوتا ہے، اور اس کی انہوں نے آگے جو آرگومنٹ دیا ہوا ہے وہ یہ دیا ہوا ہے کہ دو صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک صورت یہ ہے کہ نطفہ انسان ہو گیا، جسم سفید ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بیرونی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس میں جو نفس میں تبدیلی آتی ہے وہ ایسی تبدیلی نہیں ہے کہ جیسے جسم سفید ہو گیا، وہ تبدیلی نفس میں ایسی آ جاتی ہے جیسے نطفہ انسان ہو گیا، مطلب وہ ٹرانسفارم ہو گیا۔ میں ان ٹرمز میں مجھے سمجھ آتی ہے اس کی صورت علمی بن جاتا ہے خود ہی، جس صورت کا علم حاصل کر رہا ہوتا ہے نفس، خود بھی وہی صورت بن جاتا ہے، یہ ملا صدرہ کہتے ہیں۔ اچھا، مجھے فاضل صاحب اس چیز کی، چلے اس بات کی کچھ تو سمجھ آتی ہے، لیکن آگے جو ہے نا یہ ادراکات کا علم جو ہے نا، ادراکات کو خود، یہ جو ہے کہ ملا صدرہ کی دلیل ہے، آخری ایک جو پیراگراف ہے چیپٹر کا، اس میں ہے کہ نفس تمام ادراکات کا علم رکھتا ہے۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات، تمام ادراکات اپنا بھی علم رکھتے ہیں، یہ چیز پھر اس نے
مجھے دوبارہ سے کنفیوز کر دیا، یہ نہیں مجھے سمجھ آئی بات. جی دیکھیں ٹھیک ہے، اگر کوئی اور بیان کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، تاکہ پھر میں اس کے بعد میں اس کا پھر آپ کو خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، تاکہ پھر میرے خیال میں اس سے آپ کے لیے بھی واضح ہو جائے گا اور سب کے لیے بھی کچھ اگر کوئی گنجائش رہ گئی. سر آپ بیان کریں، بیکاز یہ بڑا صحیح انہوں نے سمری دی تھی، اور یہی مسئلہ آخری پیراگراف کا سمجھ نہیں آ رہا تھا بالکل. اچھا جی ٹھیک ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. یہ چیپٹر ہے 7واں، اس کو کہا جاتا ہے اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عالم و معلوم، اتحاد مدرک و مدرک. یہ تینوں ایک چیز ہیں، عالم بھی وہی ہے، عاقل بھی وہی ہے. عقل علم ادراک ایک چیز ہے، عاقل عالم مدرک ایک چیز ہے، معقول معلوم مدرک یہ ایک چیز ہے. یہ تین عنوان ہیں، اس چیپٹر کو تین عنوان دیے جاتے ہیں: اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عالم و معلوم، اور اتحاد مدرک و مدرک. کہتے ہیں کہ جب ہم ذہن کسی شے کا تصور کرتا ہے تو تصور کے عمل کے وقت تین عناصر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. ایک پہلا عنصر ہوتا ہے کہ اس تصور کرنے والا وہ نفس ہے جس کو ہم عالم کہتے ہیں، اس کو عاقل بھی کہا جاتا ہے، مدرک بھی کہا جاتا ہے. وہ نفس ہے، انسان کے نفس ناطقہ. تو عالم، عاقل اور مدرک، تو یہ تصور کرنے والا وہ عالم کہلاتا ہے. دوسرا جو عنصر ہے، جس چیز کو تصور کیا جا رہا ہے، جس چیز کا تصور کیا گیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے معقول یا معلوم. اور تیسرا وہ خود عمل ہوتا ہے، عمل، اس عمل کو ادراک یا عقل یا علم کہا جاتا ہے، وہ آگاہی کا جو عمل ہوتا ہے. تو تین چیزیں ہیں: عالم، معلوم، وہ شے جس کا علم ہو رہا ہے، جس کو تصور کیا جا رہا ہے وہ معلوم ہے، تصور کرنے والا عالم ہے، اور وہ جو معلوم اور عالم کے درمیان جو عمل انجام پا رہا ہے وہ علم کہلاتا ہے، ادراک کہلاتا ہے اور عقل کہلاتا ہے. اب جب یہ تینوں چیزیں واضح ہو گئی، تینوں کے بحث ہماری کہاں پہ ہے، ابھی آگے چل کے کہ بحث ہماری اصل میں کہاں پہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ تین عناصر جو ہیں، ان میں یہ ان کے جو آپس میں تعلق ہے، اس تعلق کے متعلق دو مقام پہ سوال اٹھتا ہے، ایک مفہوم کے وقت اور ایک مصداق کے وقت. کہتے ہیں کہ مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے ان تینوں عناصر کو، تو مفہوم کے اعتبار سے ہر عنصر دوسرے سے جدا اور ممتاز ہے، اس میں غیریت پائی جاتی ہے. مفہوم میں عالم کا ایک مفہوم ہے، علم حاصل کرنے والا، معلوم جس کا علم حاصل کیا جا رہا ہے، علم وہ ایک عمل. تو عالم، معلوم، علم یا عاقل، معقول، عقل، تینوں علیحدہ علیحدہ مفہوم ہے، لہذا ایک دوسرے سے جدا ہے اور ان میں غیریت پائی جاتی ہے. جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تینوں عناصر مصداق کے لحاظ سے بھی وحدت رکھتے ہیں یا نہیں. یعنی ایک تو مفہوم ہے، ایک یہ ہے کہ مصداق یعنی وہ جس میں یہ موجود ہے، آیا وہ بھی ایک چیز ہے، وہ موضوع جس موضوع میں یہ ہے وہ ایک ہے یا نہیں، تین علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں ایک بسیط چیز، وہ چیز جس کے اجزاء نہیں، مرکب نہیں ہے، جیسے نفس ناطقہ، وہ عاقل بھی ہو، عاقل کا مصداق بھی ہو، معقول کا مصداق بھی ہو اور عقل کا مصداق بھی ہو. کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو اب سوال یہ ہے، یعنی اب جو بحث یہاں پہ ہے، بحث یہ ہے کہ تینوں عناصر مفہوم کے اعتبار سے جدا ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا مصداق کے اعتبار سے بھی جدا ہیں یا نہیں، کہ مصداق کے اعتبار سے کیا وہی عالم، وہی معلوم بھی ہے اور علم بھی ہے، یا وہی عقل بھی ہے، معقول بھی ہے،
वही मुद्रक और भी है और इदराक भी। अब सवाल ये है, सॉरी, ये मिस्दाक का मतलब थोड़ा वाज़ेह कर सकते हैं हम, क्या इसका मतलब फ्रेमवर्क है? जी मिस्दाक का मतलब जो है किताब में रेफरेंस लिखा हुआ था, इसका अगर जरा वाज़ेह कर दें कि मिस्दाक से क्या देखिए, मुराद है, तो मिस्दाक मुझे एक है, मैं आपको बताऊं, देखिए मिस्दाक मफहूम एक वो कुल्ली चीज होती है। मिसाल के तौर पे इंसान का एक मफहूम है हैवान नातिक। इंसान के मिस्दाक क्या है? ये जैद, अमर, बकर, खालिद, ये सारे उसके मिस्दाक हैं, ये ओके सारे उसके मिस्दाक। सवाल हमारा ये है कि ये मफहूम जब जुदा है, मफहूम जब जुदा है कि इंसान का अलहदा मफहूम है, जैद का अलहदा मफहूम है, बकर का अलहदा मफहूम है, क्या ये तीनों जो मफहूम में इख्तलाफ रखते हैं, क्या मिस्दाक में वहदत रखते हैं या नहीं? कि यानी एक ही शय जैद भी हो और इंसान भी हो, ठीक है, ये मुमकिन है या नहीं है? सवाल ओके यहाँ पे है ओके कि मिस्दाक के एतबार से इनमें वहदत है या नहीं है। तो इसकी वजाहत के लिए कहते हैं कि इल्म और इदराक दो तरह से तस्वुर किया जाता है। एक अपनी जात के बारे में इल्म और इदराक, दूसरी सूरत यह है कि अपनी जात के अलावा दूसरी अशिया का इल्म और इदराक रखना। यानी एक दफा इंसान अपनी जात का आलिम होता है, अपनी जात के इल्म हासिल करता है। दूसरी सूरत ये है कि अपनी जात के अलावा जो दूसरी अशिया है उनका इल्म और इदराक रखता है। इन दो सूरतों में आया मिस्दाक के एतबार से कहाँ पे ये तीनों मुत्तहिद हैं? एक यानी एक शय आकिल भी है, माकूल भी है, कौन सी सूरत में और कौन सी सूरत में नहीं है? दो सूरतें हैं कि इंसान एक दफा अपनी जात का इल्म व इदराक रखता है, दूसरी सूरत यह है कि अपनी जात के अलावा दूसरी अशिया का इल्म व इदराक रखता है। तो अब कहते हैं कि पहली सूरत यह है कि जब इंसान अपनी जात का इल्म व इदराक रखता है तो इस पहली सूरत में सारे फलासफा मुत्तफिक हैं कि यहाँ पे आकिल व माकूल में वहदत पाई जाती है, आकिल व माकूल में वहदत पाई जाती है। यानी इंसान जब अपनी जात का इदराक करता है तो चूंकि जात का इदराक करने वाला और इदराक का मौजू बनने वाला खुद ही होता है। इंसान अपनी जात का जब इदराक कर रहा है तो क्या कहते हैं, इदराक करने वाला भी खुद है और जिसका इदराक किया जा रहा है वो भी खुद है। तो जब ऐसी चीज है तो यहाँ पे मुद्रिक और मुद्रक मिस्दाक के लिहाज से एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो कहते हैं कि ये बात इतनी वाज़ेह है कि हत्ता जो इत्तेहाद आकिल व माकूल के मुनकिर जैसे अबू अली सीना है, वो भी इस सूरत में कायल हैं कि जब इंसान अपनी जात का इल्म व इदराक रखता है तो इस सूरत में आकिल व माकूल मुत्तहिद है, आकिल व माकूल में वहदत है। इत्तेहाद आकिल व माकूल के इस पहली सूरत में हत्ता अबू अली सीना जो मुनकिर इत्तेहाद आकिल व माकूल है वो भी कायल है। कहते हैं कि हम इंसान के शऊर ज़ात के हवाले से ये नहीं कह सकते कि आलिम मालूम और इल्म तीन अलहदा हकीकतें हैं। क्यों? क्योंकि आलिम भी खुद ही है, मालूम भी खुद ही होता है। लेकिन सवाल कहाँ पे है? ये पहली सूरत में। लेकिन जब एक शय दूसरी अशिया का इल्म हासिल करती है या इंसान जब दूसरी अशिया का इल्म हासिल करता है तो वहां पर तीन हकीकतों का तस्वुर करना आसान हो जाता है। वहां हम कह सकते हैं कि जब एक और दूसरी अशिया का इंसान इल्म इदराक कर रहा है तो अब ज़ाहिर है दूसरी अशिया अलहदा है, इंसान खुद अलहदा है और वो इल्म अलहदा है। तो वहां पे हम आसानी से कह सकते हैं कि ये तीन हकीकतें हैं। मिसाल के तौर पे मैंने मिसाल दी किताब में, जब मैं इस दीवार का तस्वुर ज़हन में लाता हूँ, दीवार मेरी जात के अलावा है, इसके जब मैं तस्वुर करता हूँ तो यहाँ
عالم کہا ہے میرا نفس ہے، معلوم وہ دیوار ہے، اور علم وہ آگاہی ہے جو پہلے نہیں تھی اب وجود میں آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی ذات کا علم حاصل کرتا ہے تو وہاں عالم و معلوم علم ایک ہی چیز ہوتے ہیں، فرق اعتبار ہی ہوتا ہے، عالم و علم معلوم میں مفہوم میں فرق ہے لیکن ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب انسان اپنی ذات کا علم حاصل کرتا ہے تو ذات کے لحاظ سے نفس عین آگاہی کا نام ہے، نفس اپنی ذات کا علم حضوری رکھتا ہے۔ تو اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جب انسان اپنی ذات کا علم و ادراک رکھتا ہے تو اس صورت میں اتحاد عاقل و معقول ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ سمجھنا بھی آسان ہے کہ ایک ہی شے ہے، وہی عالم بھی ہے وہی معلوم بھی ہے، تو سارے چاہے جو اتحاد عاقل و معقول کے قائل نہیں ہے جیسے ابن سینا، وہ بھی قائل ہیں کہ اس پہلی صورت میں اتحاد عاقل و معقول ہے۔ جب انسان اپنی ذات کا علم و ادراک رکھتا ہے تو اپنی ذات کے علم و ادراک کے وقت عالم بھی وہی ہے معلوم بھی، عالم و معلوم ایک ہی چیز ہے۔ یہ بات جب واضح ہو گئی تو اب آتی ہے دوسری صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے علاوہ جب دوسری اشیاء کا علم رکھتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس دوسری صورت میں ملا صدرہ سے پہلے سب قائل تھے کہ اتحاد عقل و معقول نہیں ہے، حتی ابو علی سینا بھی اس بات وہ بھی منکر اتحاد عقل و معقول ہے دوسری صورت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی ذات کے علاوہ دوسری اشیاء کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہاں اتحاد عقل و معقول نہیں ہے۔ ملا صدرہ سے پہلے سارے فلسفی یہی کہتے ہیں، لیکن ملا صدرہ نے آ کے فرمایا کہ نہیں، اس دوسری صورت میں بھی اتحاد عقل و معقول ہے، عقل و معقول کے اتحاد کے قائل ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس ہم کیا کہتے ہیں دوسری صورت کے متعلق پہلے ابو علی سینا کی طرف ہم جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابو علی سینا فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس جو ہے وہ جوہر ہے۔ جوہر کی 5 قسمیں ہم نے کی تھی، نفس و روح و جسم و مادہ اور صورت، یہ جوہر ہے۔ تو فرماتے ہیں ابو علی سینا کہ انسان کا نفس جوہر ہے جو بچے کی پیدائش کے وقت ہر قسم کے علم و ادراک سے خالی ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو دانش مند بن جاتا ہے اور علمی صورتیں انسان کے اندر حلول کر جاتی ہیں، جیسے جسم میں آراز عارض ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جسم ہے، ایک جگہ ہے ٹھوس، اس میں آپ ساری چیزیں کیا ہے بھر دیں، بہت ساری چیزیں اس میں ڈال دیں، تو کہتے ہیں کہ جیسے جسم میں آراز عارض ہوتی ہیں ویسے ہی علمی صورتیں انسان کے اندر حلول کر جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں ویسے ہی نفس میں علمی صورتوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو اور نفس جوہر ہے تو جوہر و عرض کے درمیان آپ کو پتا ہے کہ فرق واضح ہے، لہذا علمی صورتوں کے اضافے سے نفس جو جوہر ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ابو علی سینا حرکت جوہریہ کے قائل نہیں تھے، جوہر میں حرکت کے قائل نہیں تھے بلکہ اعراض میں حرکت کے قائل تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں جوہر جوہر رہتا ہے، اعراض میں حرکت ہو رہی ہے، صورتیں جو اضافہ ہو رہی ہیں علمی ان کا اضافہ ہو رہا ہے، کس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ نفس میں۔ نفس اپنی جگہ پہ قائم و دائم اور ثابت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس جوہر ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، نفس میں کسی قسم کی حرکت نہیں ہے، لہذا کہتے ہیں وہ بدستور جوہر ہی رہتا ہے۔ لیکن ایک جسم دیوار ہے مثال کے طور پہ، تو اس میں سفیدی جب ڈالتے ہیں، سفید رنگ کرتے ہیں تو سفیدی عرض ہے جو کہ حلول کر جاتی ہے۔ اسی طرح علمی صورتیں بھی ذہن میں حلول کر جاتی ہیں۔ یہ ابن سینا کہتے ہیں جسم جوہر ہے اور سفیدی عرض ہے۔ جسم رہتا ہے، سفیدی کے ورود سے اس میں کوئی تبدیلی، یعنی سفیدی اس کے اوپر آتی ہے، جسم رہتا ہے، سفیدی کا اضافہ ہو
سفیدی کا اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تھا ابن سینا کا نظریہ کہ سفیدی کا اضافہ ہو رہا ہے جسم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی. تو کہتے ہیں علمی صورتیں اور انسان کے درمیان بھی وہی نسبت ہے جو ارل و جوہر کے درمیان پائی جاتی ہے. وہ کس طرح کہ ان نفس کے کسی صورت کا ادراک کرنے کے معنی یہ ہے کہ نفس صاحب صورت بن جاتا ہے. نفس ایک علمی صورت ہے اس میں آتی ہے تو نفس رہتا ہے. تو نفس علیحدہ چیز ہے, صورت علیحدہ چیز ہے. صورت کے نفس میں آنے سے علمی صورت کے نفس میں آنے سے نفس صاحب صورت بن جاتا ہے, خود صورت نہیں بنتا. خود صورت نہیں بنتا, خود صورت نہیں بنتا, بلکہ صاحب صورت بن جاتا ہے. جب صاحب صورت بنتا ہے تو لہذا اتحاد عاقل و معقول نہیں ہوتا. جب نفس غیر کا ادراک کرتا ہے تو وہ صاحب صورت بن جاتا ہے, تو لہذا اتحاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ابن سینا کا نظریہ تھا کہ نفس جب اپنی ذات کے علاوہ دوسری اشیاء کا علم و ادراک حاصل کرنا چاہتا ہے تو علمی صورتیں اس کے اندر ان کے اضافے سے نفس رہتا ہے, اس میں حرکت واقع نہیں ہوتی. تو نفس صاحب صورت بن جاتا ہے نہ کہ خود صورت. جب صاحب صورت بنتا ہے تو اتحاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا وہ نفس علیحدہ ہے, صورت علیحدہ ہے. لہذا اتحاد عاقل و معقول نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان غیریت پائی جاتی ہے. یہ تھا ابن سینا کا نظریہ. لیکن اس کے برعکس ملا صدرہ کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ جب نفس اپنی ذات کے علاوہ دوسری اشیاء کا ادراک کرتا ہے تو یہاں پر بھی اتحاد عاقل و معقول پایا جاتا ہے. اتحاد عاقل و معقول پایا یعنی عاقل و معقول ایک ہی ہوتے ہیں, ایک ہی چیز ہے. کیسے کہتے ہیں کہ جب نفس کسی صورت کا ادراک کرتا ہے, اپنی ذات کے علاوہ کسی صورت کا ادراک کرتا ہے تو وہ حامل صورت نہیں ہوتا, صاحب صورت نہیں رہتا, بلکہ نفس خود صورت بن جاتا ہے. کیوں خود صورت کے حرکت ہے جوہر میں. نفس جوہر ہے, جوہر میں حرکت ہے. علمی صورت کے اضافے سے خود نفس صاحب صورت, خود نفس صورت بن جاتا ہے. نفس خود صورت بن جاتا ہے. صورت کے اس میں آنے سے نفس اوپر بلند ہو جاتا ہے. علمی صورت کے اضافے سے اس میں پرواز, علم و عمل سے پرواز ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ لہذا چونکہ ملا صدرہ کہتے ہیں میں حرکت جوہریہ کی قائل ہوں تو نفس صاحب صورت نہیں بنتا بلکہ خود صورت بن جاتا ہے. لہذا جب خود صورت بنتا ہے تو ان کے درمیان غیریت نہیں ہوتی کہ صورت علیحدہ ہو اور نفس علیحدہ ہو, بلکہ نفس خود ہی صورت بن جاتا ہے. نفس خود ہی صورت بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ صورت علیحدہ ہو اور نفس علیحدہ. لہذا کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اس ایک مثال یعنی دو مثالیں بیان کیا ہیں, ان دو مثالوں کے درمیان فرق سے بھی یہ نظریہ واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے. کس طرح فرماتے ہیں کہ دو مثالیں ہیں ہمارے سامنے. ایک مثال کے انسان جب انسان بنتا ہے تو یہ ہے کہ انسانی نطفہ انسان بن جاتا ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ جسم سفید ہوگا. تو کہتے ہیں کہ پہلی مثال میں جب نطفہ انسان بنتا ہے تو نطفہ اب نطفہ نہیں رہا بلکہ انسان میں بدل جاتا ہے. جبکہ دوسری مثال میں جسم سفید ہو گیا, جسم تو جسم ہی ہے لیکن اب اس پر ایک صفت یعنی سفیدی کا اضافہ ہوگا. یہ دو مثالیں ہیں
ملا صدرہ فرماتے ہیں میں اتحاد عاقل و معقول کا قائل ہوں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ نفس جب کسی صورت کا ادراک کرتا ہے تو اس کی مثال وہ پہلی مثال ہے کہ نطفہ انسان بن گیا. بس نفس ایک حالت ہے جو دوسری حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، خود علمی صورت بن جاتا ہے. جس طرح انسان بننے کے بعد نطفہ نہیں رہتا بلکہ انسان بن، اسی طرح نفس جب کسی صورت کا ادراک کرتا ہے تو وہ خود وہی صورت بن جاتا ہے. جب وہی صورت بنتا ہے تو کوئی غیریت نہیں رہتی بلکہ عالم و معلوم یا عاقل و معقول ایک ہی بن جاتا ہے. تو پس کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہوا کہ عالم و معلوم یا عاقل و معقول ملا صدرہ کے نزدیک ایک ہی چیز ہے. جب علم میں اضافہ ہوتا ہے تو خود نفس میں ترقیات آ جاتی ہے اور وہی انسان کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے. اور چونکہ نفس ابدی ہے، نفس ناطقہ ابدی ہے، تو اسی لیے یہ علمی صورتیں بھی ابدی ہیں. علمی صورتیں بھی ابدی ہیں اور ہمیشہ نفس کے ساتھ رہتی ہیں. تو جو نفس کے ساتھ رہتی ہیں ہمیشہ، تو وہی علمی صورتیں ہی انہی علمی صورتوں کو جس مادی جسم کے انقطاع سے ان کو جسم برزخی یا جسم مثالی مل جاتا ہے. انہی علمی صورتوں کو اچھی علمی صورتیں ہوں گی تو ایک اچھی اس چیز میں بدلنے مثالی میں بدل جائیں گی، اور برا علم حاصل کیا ہوگا، انحرافی راستہ اپنایا ہوگا تو پھر کیا کہتے ہیں جو جسم مثالی یا جسم برزخی بنے گا وہ بھی اسی کے مطابق ہی بنے گا. تو لہذا وہ سلسلہ نفس سے ناطقہ وہ حقیقت ایک ہی ہے جو جس میں حرکت ہے اس حرکت کے پراسس سے بدن مادی کو ترک کر کے بدن برزخی میں اس کی ترقی ہو جاتی ہے. اس ترقی کے بعد ہی اس سفر کو نفس ناطقہ طے کر کے اس کا اتصال عالم اس حقیقت وحدانیت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. لہذا انسان جو ہے وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. انسان ایک ابدی مخلوق ہے جو اس نے یہاں پہ آیا ہے. اللہ نے جس کو انسان بنایا ہے تو انسان نے یہ سفر طے کر کے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، لیکن اس کے رہنے کی وہ جو صورت ہے وہ اس کے عالم میں جو سفر وہ طے کر رہی ہے تو ایک عالم سے دوسرے عالم میں انتقال سے ہی اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. عالم مادہ سے منتقل ہو کر عالم مثال و برکت میں جانے سے اس میں ترقی آتی ہے. تو لہذا نفس سے ناطقہ کا یہ سفر جو ہے وہ جاری و ساری ہے. یہ ملا صدرہ کا ایک نظریہ ہے. ابن سینا کے برعکس کے وہاں پہ علمی صورتیں آراز ہیں تو عرض کیا ہے، وہ عرض منقطع ہو سکتا ہے، عرض اس سے جدائی ممکن ہے. لیکن ملا صدرہ کے نزدیک اس طرح نہیں ہے، جس سے پھر ملا صدرہ کو معاد جسمانی ثابت کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ معاد جسمانی کا مطلب ہی یہی ہے کہ جسم کو اسی جسم کو جس اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا ہے یا جزا و صلاح دینی ہے تو وہی جسم ہے جو مادی جسم کی ایک ترقی یافتہ شکل جو جسم برزخی و مثالی ہے اسی کو جزا و صلاح. تو جہاں پہ ملا صدرہ قائل ہیں اتحاد عالم و معلوم یا اتحاد عاقل و معقول کے، بس پورے اس چیپٹر کا خلاصہ یہ ہے، پورے اس چیپٹر کہ
اتحاد عالم و معلوم کی جو بحث ہے اس کے لیے دو صورتیں قابل تصور ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان جب اپنی ذات کا علم و ادراک رکھنا چاہتا ہے تو اس صورت میں چونکہ ہر ایک شخص کے پاس اس کی ذات حاضر ہوتی ہے، علم حضوری انسان رکھتا ہے اپنی ذات کے بارے میں، تو لہذا جو اتحاد عاقل و معقول کے منکر ہیں وہ بھی اس صورت میں قائل ہیں کہ یہاں پہ اتحاد عاقل و معقول ہے، اتحاد عالم و معلوم کب؟ جب انسان اپنی ذات کا علم و ادراک رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ جہاں پہ بحث ہے ملا صدرہ اور دوسرے فلاسفہ کے نزدیک کہ انسان جب اپنی ذات کے علاوہ دوسری اشیاء کا عالم بنتا ہے تو وہاں پہ ملا صدرہ کے علاوہ سارے فلسفی کہہ رہے ہیں کہ اتحاد عقل و معقول نہیں ہے۔ ملا صدرہ نے آ کے کہا کہ نہیں، یہاں پہ بھی اتحاد عقل و معقول ہے۔ وجہ وہ نفس ناطقہ کی حرکت جوہری کہ جس کے ذریعے سے نفس علمی صورتوں کے اضافے سے نفس میں ترقی اور تبدیلی واقع ہوتی ہے، نہ یہ کہ نفس صاحب صورت بنتا ہے بلکہ نفس خود صورت بن جاتا ہے۔ تو جہاں پہ جب خود صورت بنتا ہے تو اتحاد عاقل و معقول ہی ہوتا ہے، وگرنہ وہاں نہیں کہہ سکتے کہ عالم و معلوم جدا ہے۔ یہ پورے اس چیپٹر کا خلاصہ ہے۔ آپ کوئی سوال ہے تو میں حاضر۔ فاضل صاحب، یہ جو آخر میں ملا صدرہ کی دلیل ہے، اس میں یہ جو ہے نا کہ تمام ادراکات اپنا علم بھی رکھتے ہیں، یہ اس دلیل کی اور اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ جی، نفس، ہاں، ان کی جو دلیل ہے، دلیل نفس تمام ادراکات کا علم رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تمام ادراکات اپنا علم بھی رکھتے ہیں، یہی بات ہو رہی ہے نا؟ جی جی، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا سوال ہے؟ یعنی ادراکات اپنا علم رکھتے ہیں، یہ نہیں سمجھ آئی کہ ادراکات اپنا علم کیسے رکھتے۔ دیکھیں، کوئی بھی شے ہے نا، کوئی بھی وہ اپنی حیثیت کے مطابق شعور رکھتی ہے، چاہے وہ ٹھوس ایک مادہ پتھر بھی ہے نا، قرآن میں ہے نا ما من شیء الا یسبحون بحمدہ، کوئی بھی شے ہے کائنات میں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو تسبیح و تقدیس کا تعلق شعور سے ہوتا ہے، اور شعور ہر ایک کا اس کی اپنی ذات کے مطابق ہوتا ہے، جس طرح اس کی حیثیت ہوگی اس کے مناسبت سے اس کا شعور ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے نفس تمام ادراکات کا علم رکھتا ہے، دوسرا یہ کہ تمام ادراکات اپنا علم بھی رکھتا ہے۔ اگر نفس اور اس کے ادراکات تو ایک دوسرے کا غیر تسلیم کر لیں تو یہ سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ ایک ہی حیثیت سے نفس ایک ادراک کا علم رکھے اور اسی حیثیت سے خود اس ادراک کو بھی اپنا علم حاصل ہو۔ ثابت ہوا کہ نفس یعنی عالم و ادراک یعنی معلوم میں وحدت پائی جاتی ہے۔ یہ البتہ یہ ایک انہوں نے سمجھانے کے لیے ایک بات کیا ہے، کوئی دلیل اتنی وہ نہیں ہے۔ دلیل ان کی وہ حرکت جوہریہ ہے کہ جس میں جب ہم ایک مسئلے کو آسانی سے سمجھتے ہیں تو اس کی وضاحت سے ہی وہ دلیل خود بخود اس کا اتحاد جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، ایک سوال اور ہے فاضل صاحب کہ یہاں پہ جس کو وہ معقول کہہ رہے ہیں، معقول سے دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے کہ مثال کے طور پہ میں دور سے مجھے کوئی چیز سرخ رنگ کی نظر آ رہی ہے، مجھے لگا کہ سیب ہے، تو میرے ذہن میں جو صورت بنی وہ سیب کی بن گئی، لیکن میں نے جب قریب جا کے دیکھا تو وہ سرخ رنگ کی گیند تھی۔ تو یہاں پہ جس کے ساتھ مدرک کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتحاد ہے، وہ جو میرے ذہنی صورت بن رہی ہے اصل میں اتحاد تو اس کے ساتھ ہے نا، وہ جو خارجی دنیا میں چیز ہے اس کے ساتھ تو اتحاد نہیں ہے نا۔ دیکھیں، وہ جو
اس کی واقعی صورت ہوگی، دیکھیں ایک اشتباہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو اس کی واقعی صورت ہوگی، حقیقی صورت ہوگی، اس کے ساتھ اس کا اتحاد ہوگا، چاہے وہ دیکھیں آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 میں یعنی کیا سوال تھا آپ کا؟ جی سوال فاضل صاحب یہ تھا کہ جو خارجی دنیا میں جو چیز ہم معقول کہہ رہے ہیں، خارجی دنیا میں ہم مثال کے طور پہ کوئی چیز دیکھی، اس حسیات سے ہمیں اس کا جو علم ہوا، جو کہ وہ ہم اسی صورت کے ساتھ ہی آپ کا اتحاد ہوگا، جی جی چاہے مطلب وہ غلط بھی بیرونی کیا ہے چیز تو کے غلط کے ساتھ ساتھ ہی آپ پھر جائیں گے، غلط کے ساتھ ہی وہ غلطی آپ کے ساتھ رہے گی، لیکن وہ صحیح۔ غلط اگر صحیح میں تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ پھر آپ کا علم جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اسی لیے علم کو وسیع کرنے کی اور ریفائن کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ جی جی اسی وجہ سے ہاں رب زدنی علما اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ ہر لحظہ کہیں۔ جو حامد صاحب جو مجھے بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ علم اور معلوم کا اتحاد اس لیے ان کے نظریے میں پاسبل ہے بیکاز وہ جوہر کی تبدیلی میں بلیو کرتے ہیں۔ اصل بات جو ہے وہ ہے جی جوہر کی تبدیلی، بالکل بالکل، ملا صدرہ قائل جوہر اور کے تبدیلی ہیں، دوسرے نہیں، ابن سینا۔ ہاں اور جی اور جوہر کی تبدیلی مجھے یہ لگتا ہے کہ ملا صدرہ کے فلسفے میں کہیں پہ آگے جا کے استعمال ہوتی ہے، یا کسی وجہ سے وہ جوہر کی تبدیلی کے نظریے میں وہ یقین رکھتے ہیں۔ کیا یعنی آگے چل کے کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جوہر کی تبدیلی میں ملا صدرہ کی یقین رکھتے ہیں۔ جی جی نہیں سر، میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جوہر کی تبدیلی میں وہ کیوں یقین رکھتے ہیں۔ اب ہاں وہ ابن کیوں سینا تو یقین نہیں رکھتے رکھتے۔ ہیں؟ دیکھیں ہاں وہ تو ان کے پاس دلائل ہیں کہ آراز ملا صدرہ سے پہلے یہ سارے قائل تھے کہ آراز میں حرکت ہے، انہوں نے کہا نہیں، آراز میں حرکت در حقیقت جوہر میں حرکت کی وجہ سے ہو نہیں سکتا کہ آراز میں حرکت ہو اور جوہر میں نہ ہو، آراز کی حرکت تابع ہے جوہر کی حرکت، یہ پھر اس کے انشاءاللہ حرکت جوہریہ کی بحث میں ہم ان کی دلیلوں کو پڑھیں گے، اور اس میں بڑی اسی نفس ناطقہ کی مثال دے کے، انسان کی مثال دے کے، اس سے ہی جو ہے نا وہ بڑا اچھا اس مسئلے کو لے کر چلتے ہیں قیامت تک، جو ہے نا معاد کو بھی اسی سے ثابت کرتے ہیں قیامت کو یہ۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ ملا صدرہ جوہر عرض میں جو رشتہ ہے نا وہ علت اور معلول کا مانتے ہیں، کاز اور افیکٹ کا، جیسے بھی فاضل صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ جو عرض میں جو تبدیلی ہے، جو ایکسیڈنٹل چینج ہے، وہ اثر ہے، وہ افیکٹ ہے، اصل میں سبسٹینشل چینج ہے، اور اس سبسٹینشل چینج کا جو اثر ہے، جو افیکٹ ہے، وہ ہمیں بظاہر عرض کی تبدیلی کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اور بیسیکلی اس لیے ملا صدرہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو جوہر اور عرض کی جو تفریق ہے نا، یہ بھی ایسا بڑی اعتباری سی ہے، کیونکہ اصل میں جو چیز بنیادی ہے وہ تو یہ کہ حرکت ہو رہی ہے، ہر شے حرکت میں ہے، خاص طور پہ اگر ہم اس نیچرل ورلڈ کی بات کریں، ہر شے حرکت کے اندر ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ایسی حرکت ہے جو مسلسل ہو رہی ہے اور اس میں کوئی بریک نہیں ہے۔ تو اس طرح نیچرل ورلڈ کے اندر ایز سچ ملا صدرہ کے ہاں جوہر ایز سچ وہ چیز نہیں ہے جو کہ ثابت ہو، جو کہ سٹیبل ہو، اور پھر اس کے اوپر ایڈیشن اور سبٹریکشنز ہو رہی ہیں، جو بھی فاضل صاحب نے بات بتائی۔ یہ پیراڈائم یہ نہیں ہے، بولے بو علی سینا کا پیراڈائم یہ تھا کہ جوہر ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، ایک ایسا ایسپیکٹ ہے کسی بھی شے کا جو کہ فکسڈ ہے، جو ثابت ہے، اب اس میں ایڈیشن اور سبٹریکشن جو ہیں آراز کی ہوتی رہتی ہے۔ وہ حرکت کو بھی اسی طریقے سے دیکھتے تھے
کہ ایک انچینجبل ایلیمنٹ ہے جو کہ سبسٹنس ہے, اور پھر ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں, ایکسیڈنٹل تبدیلیاں ہو رہی ہیں. مطلب سفیدی آ گئی, پھر اگر آپ لال رنگ ڈال دیں تو وہ سفید سے لال میں چینج ہو گیا, پھر پیلا بن گیا, پھر سائز چھوٹا ہو گیا, سائز بڑا ہو گیا. تو یہ ساری چیزوں کو وہ بولے سینا کہتے تھے کہ یہ آراز جو ہیں وہ بدل رہے ہیں, آراز میں چینجز آ رہی ہیں, اور اسی کو حرکت کا نام دیا تھا. تو ملا صدرہ کا تو پیراڈائم ہی ڈفرینٹ ہے, وہ تو پیراڈائم شفٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, وہ اصل میں حرکت جوہر میں ہی حرکت ہے, اور اسی حرکت کے ہی نتیجے میں یہ باقی جو چیزیں ہم مشاہدہ کر رہے ہیں, جو تبدیلیاں مشاہدہ کر رہے ہیں, وہ ہو رہی ہیں. جوہر کی حرکت آپ کو نظر نہیں آ رہی فرض کرنی اس طرح. تو اس طرح ہے. اور دوسرا یہ بھی جیسے فاضل صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ اس میں, اور یہی بات ادھر بھی آپ اپلائی کر دینا, ایک نفس ناطقہ ہے, ٹھیک ہے, اب ذہنی صورت آ گئی ذہن میں. اب وہ ذہنی صورت اور نفس کی حرکت کا کیا تعلق ہے؟ وہ نفس کی حرکت وہ ذہنی صورت کا اضافہ ہی ہے. ہم یہ کہہ دیں کہ نفس ناطقہ میں حرکت ہوئی ہے, یا یہ کہہ دیں کہ ذہنی صورت ذہن میں آ گئی ہے, یہ دونوں ایکوولنٹ سٹیٹمنٹس. نفس ناطقہ کی حرکت کا مطلب یہی ہے کہ ذہنی صورت آ گئی ہے, وجود میں آ گئی ہے. چلیں یہ کہہ ایک وجود ذہنی آ گیا ہے, ظاہر ہو گیا. وہ بیسیکلی وہ موومنٹ ہی ہے, پہلے نہیں تھی ذہنی صورت, اب ہو گئی. اسی کو کہہ رہے ہیں حرکت, کیونکہ حرکت کا مطلب چینج ہے نا, تبدیلی. کیا تبدیلی ہوئی ہے کہ پہلے ذہنی صورت نہیں تھی, اب وہ ذہنی صورت نفس ناطقہ میں شامل ہوگی, اور اسی کو ہم کہیں گے کہ نفس ناطقہ میں حرکت ہے. تو بیسیکلی یہ دو مختلف چیزیں ہیں, اور اسی وجہ سے جیسے فائز صاحب بتا رہے ہیں, اسی وجہ سے جو معلوم بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کا بھی ریفرنس نفس ناطقہ ہی ہے, کیونکہ وہ معلوم جو ہم لیبل کس چیز کو دے رہے ہیں, معلوم ایک لیبل ہے, ایک مفہوم ہے, یہ مفہوم یہ لیبل کس چیز کو سائن کر رہے ہیں؟ اسی نفس ناطقہ کی حرکت کو ایک لیبل دے رہے ہیں معلوم کا. تو ظاہر بات ہے وہ ریفرنس ایک ہی ہوگا, اور جو عالم ہے وہ تو نفس ناطقہ اٹ سیلف ہے. تو اس لیے عالم اور معلوم کا ریفرنس ایک ہی ہے, کیونکہ اسی ایک ریفرنس کی حرکت کو ہم ایک ٹائٹل دے رہے ہیں, اور وہ جس میں حرکت ہو رہی ہے اس کو ایک ٹائٹل دے رہے ہیں, لیکن دونوں ٹائٹلز ایک ہی شے کو دے رہے ہیں, ریفرنس ایک ہی ہے. اور ایون یہ جو سفیدی والی اگزامپل بھی ہے نا ملا صدرہ کے ہاں, یہ جو سفیدی والا جو ایکسیڈنٹ ہے, یہ سفیدی والا جو عرض ہے, یہ اس میں بھی یہی کام ہے بیسیکلی کہ وہ یہ جو سفیدی والی اگزامپل ہے, اس میں بھی ملا صدرہ بولے سینا اختلاف کریں گے. اس میں بھی ملا صدرہ یہی کہیں گے کہ وہ جو سفید رنگ جسم پہ آ گیا ہے, وہ بھی اصل میں جسم کا جو جوہر ہے وہ حرکت جوہریہ کی وجہ سے ہے. بیسیکلی وہ حرکت جوہریہ کا ہی اثر ہے. یہ بھی جو ایکسیڈنٹل چینج یا یہ بھی جو بظاہر عرض میں تبدیلی نظر آ رہی ہے, یہ بھی اسی طرح ہی ہے. ادھر بھی اتحاد ہے بیسیکلی. تو جس طرح نفس ناطقہ اور ذہنی صورت میں اتحاد ہے نا, تو ملا صدرہ کے ہاں جسم میں اور اس سفیدی میں بھی اتحاد ہے بیسیکلی. یہ بات ہے. جی جی بالکل بالکل اسی طرح. یہ حرکت جی کو اور ہم ایوولوشن سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں, ایوولوشن نہیں, یہ ایوولوشن ویسٹرن سینس میں ایوولوشن نہیں ہے, اس لیے نہیں, کیونکہ ویسٹرن جی وہ اس طریقے سے ہے کہ دیکھیں نا, اب ملا صدرہ ظاہری بات ہے وہ ایک مسلم جسے کہتے ہیں سویلائزیشن کو بلانگ کرتے تھے. تو ظاہری بات ہے وہ جو عیان الثابتہ والا ابن عربی کا فریم ورک ہے, ظاہری بات ہے وہ اس کو بھی وہ مانتے تھے. ابن عربی سے انہوں نے بہت سی چیزیں انہیرٹ کی تھی. یہ ملا صدرہ بتا رہے ہیں کہ یہ نیچرل ورلڈ کے اندر ٹائم اینڈ اسپیس میں کس طرح ایونٹس انفولڈ ہوتے ہیں. ورنہ جو ظاہر بات جیسے فاضل صاحب نے بڑی مرتبہ بتایا, عیان الثابتہ میں جو پاسبلٹیز کنٹینڈ ہیں وہی عیان الثابتہ میں جو پاسبلٹیز ہیں اسی کے حساب سے ایونٹس انفولڈ ہوں گے. لیکن نیچرل ورلڈ میں کس طریقے سے ایونٹس انفولڈ ہونے ہیں وہ ملا صدر نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کی. تو وہ کہتے ہیں نیچرل ورلڈ میں ثبات نہیں ہے, حرکت ہے. مطلب نیچرل ورلڈ میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں, نیچرل ورلڈ میں ایک ان سیزنگ نان سٹاپ حرکت ہے. یہ بیسیکلی بات ہے. نیچرل ورلڈ میں ٹھیک آپ یہ نہیں کہہ ہے. سکتے کوئی ثابت شے ہے جس کو ہم جوہر کہیں گے. جی, تو میری مراد ایوولوشن سے وہ ڈارون والی ایوولوشن نہیں تھی, مطلب کانسٹنٹ موومنٹ اور کانسٹنٹ چینج. اچھا
آپ اس کو ڈپلائمنٹ کہتے ہیں, انفولڈنگ کہہ دیں, ڈپلائمنٹ کہہ دیں, اس طرح کہتے ہیں, انفولڈ ہونا یہ کہہ دیں. چلیں اوکے, ٹھیک ٹھیک, اس طرح کا صحیح ہو. ہاں, انفولڈنگ. جی ٹھیک ہے جی. اگلا جو چیپٹر ہوگا وہ انشاءاللہ باب آٹھواں باب اور 9واں باب, 2 باب, یعنی صفحہ نمبر 44 سے 44 سے میرے خیال میں بنتے ہیں 56 تک, 44 2 چیپٹر ہے. زبیر صاحب یہ آپ شیئر کر سکیں گے؟ چیپٹر 8 تو شیئر ہوا ہوا ہے, اگر آپ چیپٹر 9 شیئر کر دیں, میرے خیال میں آپ کے پاس شاید PDF ہے. جی میں کر دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ زبیر صاحب.